نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی حصول برکت کے لیے شریف میرے ساتھ آپ نے مل کر پڑھنا ہے آخری گھڑیاں، آخری جمعہ، پھر اللہ جانے میرا اور آپ کا ملن ہے یا نہیں ہے۔ تو شریف نگاہ بند کر کے پڑھیے گا، اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو، رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی تمام چیزوں کو شریف میں لپیٹ کر اللہ کے نبی کی حضور پیش کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ آپ سب نے میرے ساتھ مل کر شریف پڑھنا ہے، نگاہوں کو بند کر لیجیے، تصور میں تصور جانا لے کر آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہوتے نظرہ مدینے کی گلیاں لے کر آئیے، اور اپنے پیارے آقا پر محبت اور عقیدت کے ساتھ نگاہوں کو بند کرتے ہوئے شریف پڑھیے اور تصور میں ساری باتیں نکال دیجیے، صرف تصور میں گھومتے حضرا رکھیے کہ اس مسجد اللہ کے گھر کے صدقے ہم اللہ کے حضور اس کو درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ سن لو آقا جی، مجرم ہوں جہاں بھر کی۔ سن لو آقا جی، مجرم ہوں جہاں بھر کی۔ اپنے دامن راحت میں چھپا لیجیے، بس یہی ہے اس نوکر کی عرضی۔ بولو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہاں صلوات اللہ علیکہ۔ سبحان اللہ۔ جس زبان نے میرے ساتھ مل کر مولا تیرے محبوب کے حضور مولا سلام کا ہدیہ تحفہ پیش کیا ہے، مولا قبول و منظور فرما، اور اس درود کے صدقے مولا مجھے اور اس کو اپنے اور اپنے محبوب کی در کی حاضری نصیب فرما، مولا حاضری نصیب فرما، مولا حاضری نصیب فرما۔ ایمان والی ہو، قرآن ہر فتنے سے نجات کا سامان، آج کا ہے میرا فرمان۔ کیا قرآن، کیا قرآن ہر فتنے سے نجات کا سامان۔ ایمان والیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ میں ہمیں دو انعامات سے نوازا، ایک رمضان اور دوسرا قرآن۔ رمضان وہ مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں اور بے تحاشا اللہ کے انعامات کا تحفہ لے کر آیا۔ تو قرآن کو جو نہ صرف ہماری زندگیوں کو سنوارنے کا ذریعہ بلکہ فطروں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے، ان کو فطروں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. کون آئے؟ حضرت جبرائیل. کون آئے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خبر دی کہ عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا. عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اس سے بچنے کی کیا شکل ہوگی؟ اس فتنے سے بچنے کی کیا شکل ہوگی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید اس فتنے سے بچنے کا ذریعہ. ایمان والیوں، ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے افضل ہے. قرآن کو دیگر کلام پر اسی طرح برتری ہے جیسے خدا تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر. جو شخص قرآن کی تعظیم کرے گا، جو شخص قرآن کی تعظیم کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے. اور جو قرآن کی تعظیم نہیں کرتا، جو قرآن کی تعظیم نہیں کرتا وہ یقیناً حق اللہ کی بھی تحقیر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بھی تعظیم نہیں کرتا. مانویوں اللہ کے نبی فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن کی عزت اور تقریر اولاد کے لیے والد کی عزت اور تقریر کی طرح ہے. قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت قبول ہوگی. یہ شافع ہے. قرآن کیا ہے؟ بولے قرآن کیا ہے؟ شافع ہے. یہ شفاعت کرنے والا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ نے فرمایا کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت قبول ہوگی اور ایسی، اور جس کی یہ مخالفت کرے گا، جس کی یہ مخالفت کرے گا اس کی مخالفت بھی قرآن کی سنی جائے گی. ایمان والے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو اپنے آگے کرے گا، جو شخص قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، آگے کرے گا تو قرآن اسے جنت میں لے جائے گا. اور یہ آگے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن آگے رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے قرآن کھولا اور اس کی بس تلاوت کر دی، بلکہ قرآن آگے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مفہوم یعنی ترجمہ کو سمجھنا، تفسیر کو سمجھنا، جو پیغام، جو حکم الہی ہے اس میں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اس میں تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے فرمان جاری کیے ہیں، اس کو سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا، یہ ہے قرآن کو آگے رکھنا. یہ ہے قرآن کو آگے رکھنا. اور جو قرآن کی عزت کرے گا، قرآن بھی اس کی عزت کرے گا، یعنی جو اس کو آگے رکھے گا تو قرآن بھی اس کو کہاں پر پہنچائے گا؟ جنت میں پہنچائے گا. کہاں پر؟ جنت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایمان والیوں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو اسے پس پشت ڈال دے گا، جو اس کو پس پشت ڈال دے گا، اللہ کے احکامات سے منہ کو موڑے گا، اس پہ عمل کرنے سے چوری کرے گا، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالے گا بلکہ منہ موڑے گا، دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو مصروف رکھے گا اور صرف حصول ثواب کے لیے قرآن کا پلہ پڑے گا کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے. حالانکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے سے ثواب ہوتا ہے، زیادہ ثواب تو سمجھنے سے ہے. جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا قرآن اسے جہنم میں پہنچا دیتا. یہ صرف غلام میں لپیٹ کے اوپر رکھنے کی نہیں، صرف چومنے کی نہیں، اس کو بلکہ لپیٹ کر جس طرح حفاظت کرتی ہو، چوم کے جس طرح اپنے منٹو پہ لگاتی ہو، اپنی آنکھوں
ٹھیک اسی طریقے سے اس کو اپنے سینے میں اتار کر اپنے عمل میں بھی اتارنا ہے۔ یہ ہے قرآن سے تعلق کا حق ادا۔ کیا ہے قرآن سے تعلق کا حق ادا؟ آگے ایمان والی جو حاملین قرآن ہوتے ہیں، اللہ نے نبی نے فرمایا حاملین قرآن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیرے ہوئے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کلام الہی کی تعلیم حاصل کرنے والوں سے جو عداوت دشمنی رکھتا ہے وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے عداوت دشمنی رکھتا ہے، اور جو ان سے دوستی رکھتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان سے دوستی رکھتا ہے۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ قرآن کی۔ بولے یہ کس کی عظمت ہے؟ قرآن کی۔ یہ کس کا مقام ہے؟ قرآن کا۔ یہ کس کی شان ہے؟ قرآن کی۔ ایمان والیوں، میں صدقے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی نے آپ نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کے عوض ایک نیکی ہے، اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب ایمان والیوں 10 گنا ہوتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ تو ایمان والیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف ایک، لام 2 اور میم 3 حروف ہیں۔ میم 3 حروف ہیں۔ ایمان والیوں، جیسے کہ میں نے اپنے عنوان میں بتایا آپ کو کہ قرآن کیا ہے؟ ہر فتنے سے نجات کا ذریعہ ہے، ہر فتنے سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آئے میں اس کے اوپر آپ کو سناؤں اور توجہ ذرا بڑی قریب میرے کر دیجیے، میری آواز کے قریب کیجیے۔ حضرت حارث عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار مسجد سے میں گزرا، اس وقت لوگ بے مقصد باتوں میں منہمک تھے، مصروف تھے، تو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو جا کر ساری خبر دی، تو انہوں نے حیرت سے مجھے کہا، اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حیرت سے مجھے کہا کیا لوگ واقعی ہی ایسے باتیں کر رہے تھے؟ یعنی مسجد میں بیٹھ کر لا یعنی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، شور مچانا، آواز سے بلند بولنا، ٹھٹھے بازیاں کرنا، مذاق کرنا، غیر باتیں کرنا، یہ ادب، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو آپ حیران ہوئے کہ لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا توجہ سے سننا ہے، کہ لوگوں کے غلط باتوں میں پڑنے کی وجہ سے جلد ہی ایک فتنہ ہوگا۔ میں نے عرض کی اس کے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب۔ کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب۔ آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اسی میں تم سے پہلے کی خبریں ہیں۔ قرآن ہمیں پہلے کی خبر دیتا ہے یا نہیں؟ انبیاء کرام کے تذکرے قرآن میں ہے یا نہیں؟ ہاں، جو ہو رہا ہے وہ بھی قرآن بتاتا ہے، اور جو ہونا ہے وہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ یعنی یہ مستقبل، حال اور ماضی تینوں کا ہمیں بتاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، اور آنے والے وقت کی پیشن گویاں بھی ہیں، اور حال کے لیے مکمل رہنمائی۔ اس میں کتاب اللہ میں، اس میں کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں۔ ایمان والیوں، یہ کتاب فیصلہ کن سنجیدہ کتاب ہے، کوئی مذاق کی چیز نہیں۔ جو جابر اور مغرور اسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ پارا پارا تتر پر تتر کاٹے گا، جو اس سے ہٹ کر رہے گا، رشد و ہدایت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے صحیح رستے سے ہٹا دے گا۔ جو اس سے ہٹ کر کسی اور رستے سے رشد و ہدایت چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح رستے سے ہٹا دے گا۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور دانش مندانہ پند و نصیحت ہے، اور یہی سیدھا رستہ ہے، اور ان پر مکمل قابو پایا جا سکتا ہے، اور نہ زبانیں اس میں کسی طرح کا غلط مرد کر سکتی ہیں، اور نہ علماء آسودہ ہو سکتے ہیں، اور کتنا ہی پڑھا جائے اس میں کوئی کمی یعنی کمی نہیں آ سکتی، اس کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ قرآن ہے
جسے جنوں نے جب سنا تو وہ بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے قرآن سنا، عجیب چیز ہے، یہ رشد و ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم کو اس پر ایمان لائے۔ جنہوں نے کیا بولا؟ ہم تو اس پر ایمان لائے۔ جو اس چیز کے مطابق کہے گا وہ سچ کہے گا، یعنی کہ جو اس کے قرآن کے مطابق کہے گا وہ سچ کہے گا، جو اس پر عمل کرے گا اسے اجر ملے گا، اور جو اس سے فیصلہ کرے گا انصاف کا فیصلہ کرے گا، اور جو لوگوں کو اس طرف بلائے گا وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ بولو کس کے ذریعے؟ قرآن is a complete code of life۔ اور اس کی سب سے پہلی عملی تفسیر کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایمان والیوں، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ بہنوں ہمیشہ کہتی ہوں خالی پڑھنا مقصد نہ بنایا کرو، اگر خود پڑھی لکھی نہیں کسی معلمہ کے، کسی حافظہ، کسی قاریہ، کسی عالمہ کے پاس جا کر قرآن کا معنی سنو، ترجمے سنو، تفاسیر سنو، موبائلز کے ذریعے حق باتیں سنا کرو، قرآن کا معنی مفہوم سنا کرو۔ آپ کو الحمدللہ بہت آسان ہو گیا ہے تعلیم کو حاصل کرنا۔ اور پھر دینی تعلیم جو ہماری ترجیح ہے، اولی ترجیح ہے دین کو حاصل کرنا، اور پھر قرآن اللہ کی عزت کی قسم جو تمام کتابوں سے مقدس ہے، تمام کتابوں سے مقدس کتاب ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والیوں، یہ مہینہ اب اپنی آخری گھڑیوں کو جا رہا ہے، الوداعی گھڑیاں ہیں، الوداعی جمعہ المبارک ہے، الوداعی ہمارا مل کر بیٹھنا ہے، نہ جانے پھر ہمارے پاس یہ مہمان آئے یا نہ آئے، ہماری زندگی اتنی ہو یا نہ ہو۔ تو آؤ یہ جو چند گھڑیاں باقی ہیں اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا۔ کوئی تم سے ناراض نہ رہے، اس کو دھیان میں رکھنا۔ ہاں، نماز پڑھنی اللہ کے واسطے، ہم نے رمضان میں روزہ رکھا کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے۔ ہم نے جتنی عبادتیں، جتنی نیکیاں کی کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے۔ تو ایمان والیوں، ہم نے اپنے بندوں، اپنے رشتہ داروں، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ناراض کو راضی کرنا ہے۔ بولو کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے۔ اور یاد رکھو جو نیکیاں، جو نیک عمل اللہ کے واسطے کیے جاتے ہیں، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں، تو اس کی جزا بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو آئیں، آخری گھڑیاں ہیں، عید آنے والی ہے، رمضان کی رحمتیں، برکتیں، یہ عظمتیں ہم سے دور ہونے والی ہیں۔ جس کی ایک نیکی اتنا جزا، جس کی ہر لمحہ اتنی جزا، سحری کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، افطاری کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، سوتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، جگتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، عبادت کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، کوئی عمل کرتے ہیں خیر کا تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور یہ کس کی برکت سے ملتا ہے؟ رمضان کی برکت سے۔ بولو کس کی برکت سے؟ بولو کس کی برکت سے؟ یہ مہمان ہم سے جدا ہونے والا، یہ مہمان ہم سے، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کے گھر میں کوئی اچھے مہمان آتے ہیں نا، مہمان ویسے اللہ کی رحمت ہے، لیکن کچھ مہمانوں سے ہماری بڑی قربت ہوتی ہے، تو یہ مہمان کس کا ہے؟ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا، یہ مہمان، یہ رمضان کس کا بھیجا ہوا ہے؟ بولو نا، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ مانوالیوں ہم سے جدا ہونے، اپنے آنسوں میں بہہ کر، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلکا کرو۔ کون کون چاہتی ہے کہ میری زندگی میں ہلکی پھلکی رہوں؟ کون کون چاہتی ہے؟ ہاتھ کو اٹھا کر بتائیے سر۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ہلکے پھلکے رہیں۔ ایک کام کر دیجیے، اپنے کندھوں سے اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنے کا سامان پیدا کر دیجیے، چاہے خالق ہو یا اس کی مخلوق ہو، دونوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ کا ڈر رکھا کریں۔ مانوالیوں، توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو ہلکا کر لیجیے۔ اگر
اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے جھجکا نہ کرو مانگنے کو. ہاں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے میں جھجک نہ کیا کرے. ارے کھل کے مانگا کرو، اپنے لیے بخشش مانگا کرو. ارے وہی تو ہے جو ہم سے کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ چاہنے والا، ہے کوئی اپنے لیے خیر چاہنے والا، ہے کوئی اپنے گھر میں رزق میں وسعت چاہنے والا. خدا کی قسم مانگتا ہے، ہمیں وہ مانگنے کی تنقید کرتا ہے، ہمیں وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھے راضی کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں گا. جب رب ہمیں کہتا ہے کہ ہے کوئی، تو ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو صاف اٹھا لیجیے، اپنے گناہوں کو. میں اوپر بیٹھنے والی ہوں، نیچے سننے والی ہوں. ہم سب کو پتا ہے نا ہمارے عمل کیسے ہیں. یاد رکھو، خالی نمازیں، خالی روزے، اپنے آپ کو خالی بھوک پیاسے روکے رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا. اس کے اندر اپنے اندر صرف ہمارے ظاہر کو سنوارنے نہیں، بلکہ ہمارے باطن کو سنوارنے آیا ہے. اور جس کے باطن سنور جاتے ہیں نا ایمان والے، اس کے ظاہر بھی نکھر جاتے ہیں. اس کے ظاہر بھی برائیوں سے، جتنی برائیاں زبان سے ہو رہی ہیں، جھوٹ، حسد، غیبتیں، چغلیاں، آنکھ سے ہو رہی ہیں، آنکھ سے موبائل کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر گندی چیزوں کو دیکھنا، ہاتھ سے ہو رہی ہے کچھ برا لکھ دینا، کچھ برا کر دینا، پیر سے ہو رہی ہے کہیں پر چل کے بری جگہ پہ چلے جانا، سوچ کی برائیاں، تمام برائیوں کو خدا کا واسطہ ہے انہیں گھڑیوں میں اللہ سے معافی کی طلبگار ہوتے ہوئے اللہ سے خود کو بخشوا. اگر آپ ہلکی پھلکی زندگی چاہتی ہیں، اگر آپ راحت اور سکون والی زندگی چاہتی ہیں، اگر آپ اللہ کی منصور نظر ہو کے رہنا چاہتی ہیں، دنیا کی نہیں. میں نے کس نے کہا تو دنیا کے منصور نظر ہونا چاہتے ہیں نا، کہ میری شہرت ہو، میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرا اسٹیٹس اچھا ہو، میری دولتیں زیادہ ہو، اور دنیا کے منصور نظر ہونا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو، جو دنیا کے منصور نظر ہونا چاہتے ہیں، حدیث کہتی ہے وہ دنیا کے کتے کہلاتے ہیں. وہ دنیا کے، ہمیں تو سب بننا ہے مدینے والے کی گلی، ہمیں تو کتا بننا ہے مدینے والے کی گلیوں کا. ایمان والوں، مدینے والے کی سنتوں کا پلہ پکڑنا ہے، مدینے والے کی زندگی اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے، تو تب ہماری بات بننی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد فرما دیجئے، اگر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر یہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، تو آپ کی پیروی کریں، آپ کے نقشے قدم پر چلیں، آپ کی سنتوں کا پلہ پکڑیں، آپ کے دیوانے ہو جائیں، عمل سے آپ کے عاشق ہو جائیں، آپ کی سنتوں پہ، آپ کے اسوہ حسنہ کے، آپ کے کردار کے، آپ کے اخلاق کے دیوانے ہو جائیں. ان کے ہر عمل سے آپ کی ادا چل کے، جب ان کے عملوں سے آپ کی ادا چلے گی، یہ آپ کے دیوانے ہوں گے، یہ آپ کے عاشق کہلائیں گے. جب یہ عمل سے آپ کے نوکر ہو جائیں گے، تو کہہ دو کہ اگر آپ کے ہو گئے تو میں رب بھی ان کا ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. میں رب بھی ان کا ہو جاؤں گا. ایمان والیو، اس ماہ رمضان جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، شان ذریعہ ہے. آنسوں کو بہاؤ، اور اگر پھر بھی دل سخت ہے تو سمجھ لو کہ ایمان کی کمزوری. اگر ہمارے آنسو دین کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے، رسول کے عشق اور جان میں نہیں نکلتے، تو ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں، ہمارے دل سخت ہیں. ایمان والیوں، خدا کا واسطہ ہے، اس رمضان آنسوؤں کو بہاؤ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کی تڑپ میں آنسو بہاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ذریعہ نجات پیدا فرما دے. آمین. اس رمضان یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ رمضان ہم سے راضی ہو جائے، یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ ہم سے راضی ہو جائیں. اور روز محشر جب ہمارا نفسی کا عالم ہوگا، تو ہم جب چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسیں گی، تو یہ رمضان، یہ قرآن ہماری بخشش کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے ڈھال بن جائے، یہ ہمارے لیے گواہ بن جائے. رمضان کہے مولا اس نے میرا اہتمام کیا، میری توقیر کی، میرا اکرام کیا، اس نے میری عزت کی،
دیتا ہوں مولا میری گواہی قبول فرما، اور وہ گواہی قبول ہوگی، اور قرآن گواہی دے گا مولا اس نے مجھے پڑھنے کا اہتمام کیا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، سمجھ کر پڑھا، عمل کرنے کے لیے پڑھا، ثواب کے نیت سے پڑھا، خوبصورتی سے پڑھا، یکسوئی کے ساتھ پڑھا، توجہ کے ساتھ پڑھا، تمام چیزوں کو ملحوظ حاضر رکھتے ہوئے اہتمام سے پڑھا۔ مولا میں قرآن اس کی شفاعت کرتا ہوں، مولا اس کی شفاعت کر دے، اس کی مولا نجات کر دے تو یہ شفاعت بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور یہ قرآن جو رمضان میں تحفہ ملا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر رمضان میں قرآن اتارا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 50 سے السلام علیکم۔